السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في دیدہ افلاق سے آتی ہے آہ سوزناک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا، بڑا حادثہ، میں بھی یہ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلتی ہیں، روتے کہ انسان اتنا ذلیل ہو گیا۔ دیدہ افلاق سے آتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا، حق نہ کہہ سکا، ان کے سامنے جھک گیا۔ فرماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتے روتے کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا، اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے، کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ پھر یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے، یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی پرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتی، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا۔ اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے، جب موڑ بڑا تھا نا، بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے۔ اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے۔ جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے؟ بھئی کیوں ایک انسان خدا بن گیا، کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے؟ تاغوت۔ اس وقت فرماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا، آزادی کا گلا گھونٹ دیا، تو کون اٹھا؟ بے عظیم خواستان سر جلوائے خیر الامم چوں صحاب قبلہ باراں در کے۔ پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا، رحمت کی بارش لے کر آیا۔ اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے، ہو رہے، ان کا کیا بگڑا، یہ تو امتی سے حضور کو مانتے تھے، دین میں اگر تبدیلی ہو کیا ہے، وقت گزارتے رہیں گے، وظیفے ملتے رہیں گے، کعبہ میں یہ طواف کرتے رہیں گے، مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے جو کارنر کر لیا، کون اس کا روکے گا؟ یہ لکھا تو جانا چاہیے، اور اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا پڑھ کر یہ کرنا چاہیے کہ 1300 سال کی تاریخ جو ہے نا عمل المسلمین الگ کرنا چاہیے۔ شبلی کی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے کارناموں کو ڈیفینڈ کریں، یہ شرک ہے۔ ہمیں کیا، ہم کافروں سے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکو تھے، کیوں دوسروں کے علاقوں میں جاتے تھے؟ جب نظام نہیں بدلنا تھا کیا حق تھا انہیں دوسرے علاقوں میں جانے کا؟ یہ جہاد اب نہیں، فساد ہے۔ ہم ان خلیفوں کا دفاع کریں گے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کے تخت پر بیٹھ کر فقیر رہیں، درویش پھٹے کپڑے، ایک پائی نہیں غلط استعمال کریں گے۔ اسلام ان کا محافظ ہے۔ امر المسلمین الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ لکیر امام حسین رضی کو، اسلام الگ ہے، وہ اللہ کی کتاب میں، رسول کی سنت میں چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت تک اسی طرح مسلمان جو کرتے ہیں کرتے رہے، یہ دین نہیں بنے گا۔ شکر ہے انہوں نے بچا لیا، اور اب ایک فقیہ آپ نہیں مجھے بتا سکتے اہل سنت میں یار جو کبھی حوالہ دیتا ہو کہ یہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا، یہ سنت، کوئی نہیں کہتا۔ ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا گیا کہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں اجتہاد پہ، کیا کروں، حوالے تو اتنے عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھتے، مگر دو تو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہانہ بنا رکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اجتہاد تھا، یعنی اجتہاد عجب ہے کہ جو جرم کرو کیا دے اجتہادی غلطی، وہ بھی نیک نیت تھے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ میرے ہاتھ میں بغیت الرائد فی شرح العقائد للشیخ الاجل العالم المجدد للدین النواب محمد صدیق رسول خان والی بفال، ناشر ادارہ یا سنت گرجاخ گجرانوالہ۔ اب اس میں دیکھو کہ نواب صاحب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا لیا مولویوں نے کہ حضرت معاویہ نے جو کیا اجتہاد اور سب کچھ، فرماتے ہیں وہ ہر چیز مخالفات و محاربات واقع شدہ از راہ نزاع در خلافت نہ بود بلکہ تعدیہ طرف معاویہ شد و جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نہ بودا وہیں کہ گویند خطائے اتحادی بود پسند خاطر انصاف پسندان 100 اہل حدیثوں نے چھاپا، اہل حدیث امام جس کی وجہ سے اس ملک میں اہل حدیثیت پھیلی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، ایسی باتیں، جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نہ بودا، جو حضرت علی رضی کے ساتھ انہیں لڑائیاں لڑیں وہ نفسانیت کی غرض کی خاطر، کوئی دین نہیں۔ وہیں کہ گویند خطا اتحادی بود کردہ، اور جو کہتے ہیں کہ یہ اتحادی خطا تھی، صرف غلطی ہو گئی ورنہ نہیں، پسند خاطر انصاف پسندانہ
جتنے بھی انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھیں وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتے. کون سا احسان تھا کہ فیصلہ کچھ کرو اور مجمع میں آ کر جھوٹ بولو امر بناس کی طرح. یہ قید اور خدا نہیں جیسے ابن کثیر کہتے ہیں. کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ طے کی اور مجمع میں آ کر کچھ جھوٹ بول دیا. یہ اگر شروع ہو جائے اجتہاد تو کون سا گناہ رہ جائے گا. اس طرح مروان کے بارے میں لکھ دیا اسماعیلی نے کہ اس نے بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو یہ اجتہاد تھا. اس پر بھی امام محمد بن وزیر کہتے ہیں اگر اجتہاد اتنا ہی تھا تو جتنے زانی چور ہے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے. کیا بنے گا دین کا پھر اجتہاد اتنا سستا. اور یہ بھی نواب صاحب کی دوسری کتاب ہے, یہ نایاب ہیں کتابیں اس لیے بتا رہے. ہدایت السائل الی دلۃ المسائل 1292. چوٹی کے مسائل جو ان پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی, بہت تحقیق کی اور فارسی میں ساری کتاب. تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اجتہاد اور یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اجتہاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا اللہ اکبر. ہم تو تعویل کسیس 510 صفحہ کیا طرف معاویہ در فواکر و تعویل کردہ کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حجر نے کہ ابن حضرت طلحہ کو اس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اجتہاد سے مارا کہ حضرت طلحہ کا دخل ہے حضرت عثمان رضی قتل میں اس لیے مروان نے بدلا لیا. فرماتے ہیں بالکل غلط کہتا. ذہبی سچا ہے کہ مروان بالکل ظالم اور جھوٹا. اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل جو مروان کی یہ اسی طرح کی ہے کہ طرف معاویہ در فواکر و تعویل کے فاکرہ کی جمع کمر توڑ دینے والے برے کام کہ معاویہ نے جو کمر توڑ برائیاں کی ہے ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو. وہ گفتہ کہ وہ در بغی خود مجتہد بود کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المومنین کے خلاف مجتہد تھا. وہ در عواسم نوشتہ و قدیہ در فہر الرئیس بید میں امام المحاربین علی رضی معاویہ و جمی من طبقات علی ون صاحب الحق. وہ کتاب پڑھو امام محمد بن علی الوزیر جو مجتہد اور مجدد تھے 8ویں صدی کے یمن میں اہل حدیثوں کے. وہ کہتا کہ سب کے سب اہل حدیث متفق ہے کہ یہ فقیہ بہانے بناتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی ورنہ ٹھیک تھا. کہتے ہیں سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ جو اس کے پیرو تھے سب باغی تھے اور حق حضرت علی کے پاس تھا. ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا, کوئی لالچ, نفسانیت سے سب کچھ کیا. Don't forget to like and share this video. I'd love to hear your feedback, so please drop a comment below.